الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته وأشياعه وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. لبيك صلي لبيك صلي على تنانی اشکے آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ
نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا دعا حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و صلاۃ و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 6ویں سپارے دے وچوں جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی آمد اور اپنے محبوب کی شانہ بیان اور پوری کائنات یا لوگوں مخاطب کر کے میرے رب نے اعلان فرما دیتا اے لوگوں تحقیق تشریف لے آیا تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں معجزہ رضوان سبق کے اے لوگوں تحقیق تشریف لے آیا تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں معجزہ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایسا ہوتا ہے روشن کتاب، روشن نور، نور مبین کو مراد پیچھے لفظ برہان ہے، اس کو مراد کملی والا محبوب ہے، اور نور مبینہ کو مراد اس مقام پہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذوالفقار صاحب اگے ہوگی۔ فرمایا اے لوگو، تحقیق تشریف لے آیا تواڈے ول، تواڈے رب دی طرفوں معجزہ، تواڈے رب دی طرفوں معجزہ۔ حضرات گرامی، میرے رب نے بڑے بڑے نبی بھیجے، بڑے بڑے پیغمبر بھیجے۔ آدم صفی اللہ آئے، نوح نبی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل نبی اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے۔ ہر نبی تشریف لے آیا، شان والا نبی، عظمت والا نبی، ہر نبی دا مقام اپنا اپنا، ہر نبی دا شان اپنا اپنا، ہر نبی دے درجے اپنے اپنے۔ یاد رکھو میرے رب نے سارے نبیوں کو بھیجیا، پر یاد رکھو میرے رب نے ہر نبی نو معجزے دے کے بھیجا۔ کسی نو ایک معجزہ، کسی نو دو معجزے، کسی نو تین معجزے، کسی نو چار معجزے، کسی نو پانچ معجزے، یعنی گنتی دے حساب دے نال معجزے بندہ عطا کر کے بھیجے۔ پر جدوں محبوب دی واری آئی، جدوں محبوب دی واری آئی، رب نے فرمایا اے دنیا والو، میں اپنے محبوب کو سراپائی معجزہ بنا کے بھیجیا، سراپائی معجزہ بنا کے بھیجیا۔ حضرات گرامی، میرے کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات سراپائی معجزہ، میرے محبوب دے ہاتھ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دیا اکھاں مبارکہ بھی معجزہ، میرے محبوب دے کان مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دے قدم مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا بدوہا دا چہرہ بھی معجزہ، میرے محبوب دیا مادہ ور باہر و مادہ والیاں اکھاں بھی معجزہ، میرے محبوب دیا ملیر والیاں روحاں بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا ہر ہر ادا، ہر ہر ادا میرے کملی والے دی معجزہ ہی معجزہ، ہر ہر ادا مولا، ہر ہر ادا مولا، اور یاروں دیے معجزے ہر نبی کو خدا نے دیے معجزے۔ مل کے پڑھو محبت دے نال، عشق دے نال، الفت دے نال، بلند مارنا مل کے پڑھو، کیونکہ اپنا بے شک اسی تھوڑی ہاں، کیونکہ قسمت والے ٹائم نہ لاؤندے، قسمت والے ٹائم نہ لاؤندے، کیونکہ ساڈیاں بندیاں قسم اٹھائی ہوئی ہے مولوی جی اسی اردو مسیح تے آواں گے جی کم مک جائے گا۔ جمعہ پڑھا نہیں ہوگا، پڑھا نہ ہوگا نا۔ ماشاءاللہ آسف صاحب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جمعہ پڑھنی ہوندے، جمعہ پڑھنا ہوندے نے، جمعہ پڑھا نہ ہوگا، پڑھنا ہوندے نہیں، جمعہ پڑھنا ہی ہوتا ہے جدوں پہلی اذان ہو جائے۔ پڑھ کیوں اپنا وقت تو شروع کیا۔ اللہ اکبر، خبردار اللہ اکبر، زندہ باد۔
माशाल्लाह اللہ کریم کا حکم اعلان یا ایھالذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا ہے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، جدوں اللہ دے گھر وچوں اذان دی آواز آ جائے، بلاوا آ جائے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آؤ اللہ دے ذکر دی طرف، آؤ اللہ دی یاد دی طرف، آؤ اللہ دے ذکر دی طرف۔ فرمایا خرید و فروخت چھڈ دیو اور اللہ دا ذکر کرو، جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھو، جمعے دی تیاری کرو۔ حضرات محترم، وقت دے نال رب نے حکم دیتا ہے، اے ایمان والو وقت دے نال میرے گھر دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا سا، میرے رب نے فرمایا میرا محبوب سراپائی موجرائے، پھر مل کے پڑھو دیے موجرے، دیے موجرے، ہر نبی کو خدا نے دیے موجرے، ہر نبی کو خدا نے معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا ہمارا نبی۔ فرمایا میرا محبوب سراپائی موجزہ ہے، جدوں یہ سراپائی موجزہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گودی وچ جلوہ گر ہویا۔ جدوں سیدہ پاک دی گود وچ موجزہ آیا، حضور دی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لے آئے، سیدہ پاک فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک سفید پتھر دا نظر ہوئے، سفید پتھر لائے، اس پتھر نے آگے میرے نال اپنی طرف اٹھایا ہے، پتھر اٹھا کے لے گیا، جتنے جناب والا کافی دیر پتھر دے اندر میرا لال ہوا، پھر اچانک یہ پتھر جڑا ہے پھٹیا ہے، میرا لال ریشمی لباس دے اندر اور سبز رنگ لباس دے اندر میرا لال آ گیا۔ حسین نبی، شان والا نبی، عظمت والا نبی، بلندیاں والا نبی آ گیا۔ حضرات گرامی، یہ سرکار دے معجزات نہیں، یہ پیدا ہو گئی میرے اللہ نے کملی والے دے وجود دے وچوں بڑے بڑے معجزات ظاہر فرمائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جس ویلے میرے لال دی آمد ہونے والی ہے، میرے سسر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام بیویاں نال لے کے کعبے کی دیوار گری ہوئی سی، او دی مرمت واسطے بیویاں نال لے گئے، اور اسے دوران ہی میرے لال کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت عبدالمطلب فرماتے نے کہ جدوں میرا پوترا پیدا ہویا، سرکار کی جلوہ گری ہوئی، کہ میں کعبے دا طواف کیا کرنا، کعبے دا ہی طواف کر رہا تھا، اچانک ہی کی ویکھیا کعبہ جڑا ہے جھک گیا آمنہ دے ویڑے ول، کعبہ سیدہ آمنہ دے ویڑے ول جھک گیا۔ کی وجہ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، آج کعبہ ادھر کیوں جھک گیا ہے، مشرق والی سائڈ دے جھکیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمانے میں جتنے گھر گیا دیکھیا رب نے مینوں
بت بھی گر گئے، کعبہ بھی جھک گیا، کعبہ بھی جھک گیا۔ اور اس مقام کے سجدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت بولے، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی، ان بنوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بنوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بڑے معجزات حضور کی آمد کے موقع پہ ظاہر ہوئے۔ حضرت کو فرمایا مسلمانوں، اپنے اپنی رواج کے مطابق، اپنے اپنے دور کے مطابق اس ویلے جدوں کوئی بچہ پیدا ہوتا سی، عورتاں ہوندیاں سن، دائیاں ہوندیاں سن، اور بچیاں نوں دودھ پلانے واسطے، پالن واسطے، پرورش واسطے رہ جاندیاں سن، اپنے اپنے پنڈاں، اپنے اپنے قصبیاں، اپنے اپنے دیہاتاں لے جاندیاں سن۔ آخر جس ویلے حضور دی چلا کری ہوئی ہے، مکے ول دائیاں آ گئیاں، مکے ول دائیاں آ گئیاں۔ انہاں دائیاں دے وچ ایک ماری دے کمزوری حلیمہ نامی دائی دی موجود ہے۔ حضرت حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کمزور ہے، ڈاچی بھی کمزور ہے، آپ بھی کمزور، سوائی بھی کمزور، جڑیاں دے نال دیاں دائیاں سن او دے جناب والا چل پئیاں، آپ بھی تندرست سن، انہاں دیاں سواریاں بھی تیز رفتار سن۔ او مکے وچ پہلے پہنچ گئیاں، پہلے آ کے امیراں دے بچے، وزیراں دے بچے، مالداراں دے بچے، پیسے والے دے بچے لے کے چلیاں گئیاں نے، پر محبوب ول نہیں جاندیاں۔ جدوں سندیاں نے کہ یہ بچہ جڑے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ دا پوترا یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ لیکن نانا مسلمانوں توجہ فرمانا، میری محبت دے جاتی ہے، بلکہ جتنے بھی شاہدان رسول سنی حنفی بریلوی مسلمان حضور دے عاشق، انہاں دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جڑیاں پہلا عورتاں آئیاں نے انہاں نے حضور جان بوجھ کے چھڈ کے نہیں گئیاں، بلکہ میرے کملی والے نے آپ ہی انہاں نوں قبول نہیں فرمایا۔ آپ ہی انہاں نوں قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ میرے نبی نو علم ہے کہ میں کدھر پر پینا ہے کدھر نہیں پینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس عورت کا دودھ پینا میں جدھر رب نے خود انتخاب فرمایا ہوا، جدھر رب نے خود انتخاب فرمایا۔ میں وہ پیارو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بولو پیدا ہوئے، فرعون کا اعلان سی کہ جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں ختم کر دیتا جائے، انہوں قتل کر دیتا جائے۔ جس نے پیارے کلیم پیدا ہوئے آپ کی والدہ پریشان ہو گیا، اگر فرعونیوں کو پتہ لگ گیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے قتل نہ کیتا جائے، ماریا نہ جائے، آپ پریشان ہو گیا۔ اللہ کی طرفوں الہام ہوا، اے موسیٰ دی والدہ اپنے پتر نو صندوق بنوا کے وہ دے وچ لاتے دریا وچ نہر وچ بہا دے، اگوں میں جانا تے میرا کام جانا۔ صندوق بنایا، صندوق دے وچ پیارے کلیم نو رکھیا، دروازہ بند کر دیتا، ڈکر بند کر دیتا، پھر نہر دے وچ بہا دیتا۔ وہ صندوق چلدا چلدا فرعون دے محلہ میں پہنچ گیا۔
پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیر وہ بھی چل دیا جا رہی ہیں کہ دیکھا صندوق جانا کدھر ہے، اے میرا ویر جانا کہڑے پاسے میں. آپ دوسرے فراؤن نے آؤ محلہ کے اندر وہ صندوق پہنچیا. حضرت آسیہ نے دیکھا، انہاں دیاں لونیاں خاتمہ نے دیکھا کہ اے آسیہ وہ صندوق آ رہے جدھر صندوق قریب آیا. حضرت آسیہ نے صندوق کھولیا، دیکھیا دیکھو بچو سنو جمال والا وہ بزرگ بچہ مجبور ہے، ننا جا بچہ. حضرت آسیہ اولاد کو نہیں سی، حضرت آسیہ دی خامد کافر سی، بے ایمان سی، لیکن حضرت آسیہ اللہ والیہ سن، اللہ والیہ سن. فرعون کا خبر پہنچی اور حضرت آسیہ کے دل کی خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں اسی اپنا بیٹا بنا اپنا پتر بنا لیے. فرعون تک ایک پیغام پہنچیا. فرعون نے آخیا ٹھیک ہے اسی پتر بنا لینے جو اسی بے اولاد آگا جناب والا فرعون نے اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا اور پالنا شروع کیتا. اور جناب والا تجھ پہ لان دیواری آئی اور فرعون نے اعلان کیتا کہ آؤ تو بچے میرے نو تجھ پہ لاؤ. ایک آئی پیارے کلیم نے دودنا پیتا تجھی آئی، دودنا پیتا تینی آئی، دودنا پیتا تینی آئی. اور پایا یا کسی عورت پیارے کلیم نے دودھ نہیں پیتا. اللہ اکبر کی بجائے میرا کلیم میرا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اللہ کے پیارے نبی نے. اور یاد رکھو نبی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ہر شہدہ علم ہوئے، نبی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ہر شہدہ علم ہوئے. پیارے کلیم کو پتا ہے میں اینا یا ہوتا کا دودھ نہیں پینا، میں جبوں پینا ہے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، اپنی والدہ کا دودھ پینا ہے. آخر جناب والا ایک منظر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے دیکھیا. کہنے لگیا اے فرعون اے آسیہ مینوں ایک تاثر پئی ہے، میرے ذہن کے اندر ایک عورت فلانی جگہ تے مینوں امید ہے اگر انہوں بلایا جائے کیونکہ وہ بڑی پاک طیب طاہر ہے، اگر وہ بی بی آئے گی امید ہے کہ ادا تجھے بچہ بھی لگے گا. انہیں آخیا ٹھیک ہے، انہوں بلا کے لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ گیا والدہ ماجدہ کو بلا کے لے آندا کیونکہ رب دا بھی وعدہ سی اے موسیٰ کی ماں میں تیرے پتر کو تیری گودی میں جی پالاں گا، میں تیرے پتر کو تیری گودی میں جی. نہ گھبرا نہ پریشان نہ فرعونیاں دے نہ گھبرا، میں تیرے پتر کو خود ہی تیری گودی میں پرورش دیا گا. حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ماں کو رہیاں حضرت کی اماں جان چلو بھائی نو تو بلا کے بلاؤ. فرعون نے محلہ کے اندر دیکھو کہ میرا رب اپنے نبی کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، پھر اپنے نبی کی پرورش بھی فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آگیاں جس نے تجھ بیان لگیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دا دودھ پینا شروع کر چکا ہے. پتا سی نبی نو کہ پہلیاں عورتاں جڑیاں نے انہاں دا دودھ پین دے لائق ہی نہیں کہ نبی انہاں دا دودھ پیوے. پھر پیارے کلیم نو پتا چل گیا میں تے اپنی ماں دا دودھ پینا ہے، میں تے اپنی والدہ دا دودھ پینا ہے. دودھ پینا شروع کیتا. حضرات گرامی گل کرنے دا مقصد ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ میں کیدا دودھ پینا ہے. یارو جڑا موسیٰ دا بھی نبی ہے، جڑا موسیٰ کلیم اللہ دا بھی نبی ہے، عیسیٰ روح اللہ دا بھی نبی ہے،
نبی داؤد خلیفہ اللہ دا نبی نبیاں دا نبی ابراہیم علیہ السلام دا نبی اسماعیل علیہ السلام دا نبی آدم علیہ السلام دا نبی نوح علیہ السلام دا نبی شیخ علیہ السلام دا نبی حود علیہ السلام دا نبی ادریس علیہ السلام دا نبی بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا نبی ساڈا نبی یا ساڈے نبی کو پتا نہیں کہ میں کدھر دودھ پینا ہے آپ کو پتا نہیں میں اماں حلیمہ دا دودھ پینا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دودھ پینا ہے حضرات گرامی دا توجہ فرماؤ ضمن عرض کر جاوا میری سرکار نے سب تو پہلے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں آمنہ دا دودھ پیتا ہے چاند دن اماں آمنہ نے دودھ پلایا پھر جناب والا حضرت سرابہ ابو لہب نبی کریم علیہ السلام دے چاچے دی لونڈی آزاد کردہ لونڈی اس نے دودھ پلایا اور یاد رکھو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم علیہ السلام آپس ادھر رضائی بھائی حضرت امیر حمزہ نے سرابہ نے دودھ پلایا حضور دی ولادت کو پہلے اور حضور علیہ السلام نے سرابہ نے دودھ پلایا سرابہ کو عورت نے جدو حضور پیدا ہوئے تے سرابہ نے خوشخبری جا کے دیتی اے ابو لہب اے میرے آقا تواڈے وال بھتیجا پیدا ہوا ہے عبداللہ وال بیٹا پیدا ہوا ہے ابو لہب خوش ہویا اے شہادت دی انگلی اٹھا کے کہنے لگا اے سرابہ تو مینوں میرے بھتیجے دی ولادت کی خوشخبری دیتی ہے جا میں تینوں آزاد کرنا یا تینوں میں آزاد کرنا وا خواب کے اندر جب وہ ابو لہب مر گیا کیونکہ ساری زندگی حضور دا کلمہ نے نہیں پڑھیا بے ایمان دا بے ایمان ہی رہا کلمہ نہیں پڑھیا مر گیا تو بڑی بھڑی موت کے مریا خواب جب کسی نے کیا بلکہ حضرت عباس نے دیکھا پوچھا اے ابو لہب تیرا کی حال ہے انہیں آخیا بڑا بھڑا حال ہے بڑا بھڑا حال ہے بھڑیاں دا حال بھڑا ہی ہوتا ہے بھڑیاں دا حال بولو بھڑا ہی ہوتا ہے کی بجائے بخار اپنا سلاما ملنیاں نہیں میں عذاب دندر مدرنی بلاوا پر جدو سوار کا دن آندا ہے پیر کا دن آندا ہے میں نو سکون ملدا ہے میں اپنی انگلی شہادت دی اپنے منہ وچ ڈال لاواں تے میں نو سکون مل جاندا ہے میرے عذاب دی اندر تخفیف ہو جاندی ہے کی وجہ کہ جدوں اللہ تعالی نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجا جدوں آپ کی ولادت ہوئی میری لونڈی سرابہ نے مینوں میرے بھتیجے دی آمد کی خوشخبری دیتی میں خوشی میں آگے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا آزاد کرن دی وجہ کو میرے رب نے مینوں انعام دیتا ہے کہ سوال میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے یعنی عذاب ہلکا ہو جاتا ہے عذاب کٹ جاتا ہے کی وجہ کہ کملی والے دی آمدی خوشی کیتی ہے یارو ایک بے ایمان کافر ادو اجے حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیتا پیدا ہوئی نے تے بے ایمان کافر حضور دا چاچا حضور دی آمد دی خوشی میں جا کے تے سویبہ نو آزاد کیتا لونڈی نو آزاد کیتا تے رب نے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر انعام عطا کیتا کہ قبر میں سمار والے دن عذاب ہلکا ہو جاتا ہے اور انگلی وچوں سکون ملتا ہے کی وجہ
حضور دی آمد تے خوشی کرے انہوں فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کملی والے دا غلام حضور دی میلاد دی خوشی کرے بولن دے صحیح کی یہ حضور دا غلام حضور دا میلاد منائے اے جناب والا کیڑا ہے آخر آ گئی ہے حضرات گرامی سب مسلمانوں فائدہ ہوئے گا اگر کافر بے ایمانوں فائدہ پہنچ رہے تے مسلمانوں کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا اس واسطے میرے اللہ کا بھی اعلان ہے اللہ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا مل کے کہہ دو سبحان اللہ ہر پاسے ٹھلے ہوتے ہر پاسے ٹھلے مزیدے اور بھی ٹھلے جان لگے نہیں ٹھلے سلام پڑھ لگیا ٹھلے دو ترے بندے ہوں گے سلام پڑھ لگیا یہ عشق ہے یہ محبت ہے ہوئے 8 دن بعد جمعہ تے جمعہ بھی سواد میں نہ پڑھو بڑے افسوس کی گل میرا اچھی کمو سبحان اللہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہو سبحان اللہ میرا ایک آواز میں محبت کے نال حضور کی محبت دل میں رکھ کے پھر آپ کو سبحان اللہ اللہ مہربانی کرے اللہ سلامت رکھے نبی دا ذکر رب دا ذکر کر لگے ڈھیلے نہ پیا کرو نیکی کر لگے ڈھیلے نہ پیا کرو خدا قسم بھائی یا اللہ نیکی اسی بات کراوے پہلے ہوتے کم کر لئیے نانا مسلمانوں حضرات گرامی یہ 4 دن کی زندگی پتہ پونی کھڑیا اور مرے جانا ہی بندیا ہونا خاک دی ڈیلی آگڑ پھاگ چھڑ دے ساری نہ تیری نہ میری میرے کملی والے آقا علیہ السلام کا جیڑا بندہ میلاد بنائے خوشی کرے میرے اللہ کا اعلان قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایا کہ تمہاروں اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملے کہ خوشی کرو فرمایا خوشی کرنا وہ سنبھال نہ بہتر جیڑا مال تن کے رکھ دیو جمع کر کے رکھ دیو بڑے بڑے بندے دیکھے نے مالدار انہیں پاویں لکھاں روپیہ روڑ دے تے جدوں واری آوے نا اللہ دی راہ دین دی 1 روپیہ بھی بڑا اوکھا نکلے پورے اپنا ربیع الاول ایک بندہ جنہیں تعاون کیتا ساڈے نال باقی سبحان اللہ بڑی افسوس کی گل ہے بندہ مہمان آوے 8 دن بعد یہ پھر بھی خیال نہ ہوئے حضور دا فرمان ہے اگر تسی اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھتے ہو کہ اپنے مہمانوں کا خیال کرے بہت زیادہ اپنے تھوڑے کرنا تاں بڑی گل زیادہ تو حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرے اللہ نے فرمایا جو فضل ایک رحمت ملے خوشی کرو اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ساڑھے سب دے واسطے کملی والے کی ذات ہے بولو کملی والے دی حضور کی ذات پاکے پھر کیوں نہ اسی سرکار کی رحمت خوشی کریے حضور کا میلاد منائیے حضرات گرامی اللہ اکبر میرا کملی والا محبوب سراپائی موجرائے سراپائی موجرائے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانذرنا الیکم نورا مبینا اے لوگوں تحقیق آیا تو آنے رب کی طرف موجزہ اور روشن کتاب روشن نور موجزہ مراد کملی والا محبوب ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن پاک حضرات گرامی ساڑھے بڑی جوڑ کو ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے نے
انہیں مسجد شروع کی ہے سیالکوٹ دے کے اکبر آباد اتنے، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ شہر اچ شریف ہے، کیا بولو اچ شریف اور اولیاء اللہ کا شہر اتو ماشاءاللہ تشریف لے آئے مسجد کے واسطے انہوں نے حکم دیتا کہ ذرا گزارش کرے دوستوں کی چلو زیر تعمیر مسجد تھوڑا بہت تعاون ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب